اب جو ضرورت تھی تجدید کی وہ اس نوعیت کی تھی کہ وہ ہماگیر ہو، ہماجہتی ہو اور بھرپور ہو، وہ سارے ہی پہلوؤں کا احاطہ کرے، اس انداز میں شروع ہو، چونکہ اب علامت بھی باقی نہیں رہی تھی دنیا میں۔ اس حوالے سے علامہ اقبال کی شخصیت بر عظیم پاک و ہند میں بڑی اہم شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا داروں میں سے اٹھایا اور جس نو سے انہوں نے اسلام کی تجدید کی، ایک طرف تو انہوں نے یورپ میں جو ترقی ہو چلی تھی، اس وقت جو وہ غلبہ حاصل کر رہے تھے، اس کا اعتراف کیا کہ یورپ کے اندر اس وقت جتنی بھی ترقی ہے اس کی روح میں قرآن کار فرما ہے، کہ قرآن نے اصل میں انسان کو یہ سبق دیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ سوچو، غور و فکر کرو، تجربات کرو اور اس تجربات کے اوپر اپنی زندگی کی بنیادیں رکھو۔ اسی طرح الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کی، یہ اہم کام، اس طرف جو ہے وہ بڑے ہیں علامہ اقبال۔ یعنی یہ ما بعد الطبیعاتی حقائق، الہیات اسلام کی یہ جو تعبیریں افلاطون کی عالم امثال کی دلدل میں گم ہو گئی تھیں، یا ارسطو کی منطق کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئی تھیں، انہیں نکال کر علامہ اقبال نے کہا کہ آج کا انسان ان الہیات کو آج کے جدید علوم پر، سائنس کے علوم پر سمجھنا چاہے گا۔ اب دنیا سے فلسفے کا دور ختم ہوا، منطق کا دور ختم ہوا، اب لوگ سائنسی حقائق کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے۔ لہذا جدید علم ریاضی، سائیکالوجی، اسٹرونومی اور طبیعت، ان کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی بیس رکھی جائے گی، اور اس کا ایک آغاز کیا ریکنسٹرکشن کی صورت میں۔ اچھا، دوسری طرف فرمایا کہ یہ دنیا میں جو حقوق کا تصور آیا ہے، یہ آزادی کا تصور آیا ہے، یہ ویلفیئر سٹیٹس دنیا میں وجود میں آئی ہیں، تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہا یہ بھی اصلاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا نے مستعار لی ہیں، یہ چیزیں وہاں سے سیکھی ہیں۔ یہ حقوق کا تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکے از خاکش بروید آرزو، ز نور مصطفیٰ او بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ جہان میں جہاں کہیں بھی نیکی، بھلائی، خیر، خوبی نظر آ رہی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے، اچھا یہ آرزو کس نے دی اس حقوق کی، ان ویلفیئر سٹیٹ کی؟ یہ آرزو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور کہیں اگر کمی اور کوتاہی ہے تو یہ ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ ہے۔ تو یہ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہ اس سارے یورپین نظام سے اور چیزوں سے متاثر ہو گئے، بلکہ اس پر کڑی تنقیدیں بھی کی جو ان کی خرابیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ عمرانی علوم میں دو بڑی خرابیاں یورپ نے کر دی ہیں جس کا نوع انسانی کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایک سیکولرزم اور دوسرے نیشنلزم۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو سیکولرزم کی بنیاد رکھ دی ہے انہوں نے، اس بنیاد پر نوع انسانی تباہی سے دوچار ہوگی۔ یہ جو انہوں نے پرسنل لائف اور پبلک لائف کو علیحدہ کر دیا ہے، اجتماعی زندگی کو دین سے علیحدہ کر دیا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں انہوں نے شاعری میں زبردست انداز میں کی کہ ہو دین سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ اسی معنوں میں کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے یورپ والوں سے، کہا اس ترقی کے اندر، اور ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو، ہم نے شاہی کو خود پہنایا ہے جمہوری لباس، جب آدم ہوا ہے ذرا خود شناس و خود نگر۔ اس کے اندر حقوق کا تصور ابھرا تو ہم نے کیا کیا؟ وہ جو منو اور ٹنو گندگی ایک فرعون اور نمرود کے سر پر رکھی ہوتی تھی، اب تولا تولا ماشا ماشا حاکمیت کا تصور دے کر ہر انسان کے سر کے اوپر لاد دی گئی اور رکھ دی گئی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اسی طرح وطنی قومیت کے حوالے سے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کہ یہ شیطان نے جو تمہیں نوع انسانی سے نکال کر وحدت خالق اور وحدت آدم، اس بنیاد پر جو نوع انسانی ایک کنبہ شمار ہوتی تھی، اس نے غیر مسلموں کو بھی تقسیم کیا، تم جرمنز ہو، تم فرینچ ہو، تم اٹالین ہو،
اور وہی تقسیم مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی کہ یہ مصری ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ سوڈانی ہیں، یہ لبنانی ہیں، یہ عراقی ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ پاکستانی ہیں. اور وہ تقسیم ہوتے ہوتے آج معاشرے میں کہاں نیچے تک جا پہنچی ہے. یہ اس وطنی تصور کے حوالے سے ہے، یہ اس نیشنلزم کے حوالے سے. وہ نیشنلزم جب اوپر کی سطح پر آیا تو نیچے برادریوں اور خاندانوں کی سطح تک نیچے اترتا چلا گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں شے ہے جس نے تباہی سے نوع انسانی کو ان دو چیزوں کی وجہ سے دوچار کر دینا ہے. تو تم کیا کرو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اسی سلسلے میں انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو شاعری کے اندر بھی واضح کیا. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن. کہ دیکھو پہلے صبر کے ساتھ جھیلو، ان چیزوں کو سیکھو، اور پھر اس کے بعد جب پختہ ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، بنیادیں مرصوص ہو جاؤ، تو پھر اس نظام کے ساتھ جا کر ٹکرا جاؤ. تو یہ چیزیں تھیں جو انہوں نے واضح کی. اور ایک طرف ابھی آپ نغمہ بھی سن رہے تھے، نوجوانوں کو ابھارا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا، تو انہیں ابھی آپ نغمہ سن رہے تھے. تو یہ ان کا دینی اعتبار سے پہلو تھا کہ جو انہوں نے اس پورے فکر کی ایک تجدید کی اور از سر نو دنیا کے سامنے لایا، اور پوری دنیا نے ان سے رہنمائی حاصل کی. یہ تو ہماری بدبختی کہہ لیں، کم نصیبی کہہ لیں کہ ان کا وہ مقام اب یہاں نہیں رہا. ایران والے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے ہیں، اور جرمنی والے کہتے ہیں ہمارے ہیں. اور افسوس کا مقام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چند سال پہلے وہاں یوم اقبال کی تقریب ہوئی اور اس کے فکر پر بحث ہوئی، تو پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. تو پوچھا کسی نے، تو کہا اچھا اقبال پاکستان کے تھے؟ ان کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص اگر پاکستان میں تھا تو ان کی حالت یہ کیوں ہے. بہرحال ایک ان کی زندگی کا یہ رخ اور یہ پہلو ہے. اور اس کے لیے انہوں نے شبان المسلمین، جس کا نام ہم نے بھی اختیار کیا، اس سارے فکر کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کی تعمیل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے آخری حصے میں شبان المسلمین، جمعیت شبان المسلمین کا قیام بھی عمل میں لایا. بہرحال ایک ان کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ ہے قومی جدوجہد. انہوں نے قومی جدوجہد کے اندر بھی بھرپور کردار ادا کیا، اور ایک طرف قائد اعظم کو بلایا اور کہا کہ انگریزوں کو تم سمجھتے ہو، ان سے ایک ملک حاصل کرو. اور کہا اگر یہ خطہ حاصل ہو گیا اس قومی جدوجہد کے نتیجے میں، تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے روشن چہرے کے اوپر جو پردے پڑ گئے تھے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں، ان کو بھی ہٹا کر اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا جائے گا.